بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حروف جارہ کے بارے میں پڑھیں گے، جن کو انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں۔ کیونکہ ہر زبان کی اپنی خصوصیات ہیں، ان کے قواعد اور ان کے جو رولز ہیں وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ حروف جارہ کیا ہیں؟ یہ عربی زبان میں کون سی وہ چیزیں ہیں جو اردو میں یا انگلش میں نہیں ہیں؟ تو مثلاً میں لکھتا ہوں الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہاں پر اعراب ہے۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ عربی میں اعراب کہتے ہیں کہ جو لفظ ہے اس کی جو آخری حرکت ہے، آخری حرف ہے، اس کی حرکت کو اعراب کہتے ہیں۔ اردو میں تو پورے جو لفظ ہے اس کی حرکات کو اعراب کہتے ہیں، مگر عربی میں ہم دال کی جو حرکت ہے اس پہ پیش ہے، اس کو اعراب کہیں گے۔ ادھر ہا کے نیچے زیر ہے، اسے اعراب کہیں گے۔ رب، یہ با کے نیچے زیر ہے، اس کو اعراب کہیں گے۔ ادھر نون ہے، نون کے اوپر زبر ہے، اس کو اعراب کہیں گے۔ تو یہ کیوں ہے ایسے؟ الحمد دال کے اوپر پیش ہے، ادھر زیر ہے، ادھر زیر ہے، ادھر زبر ہے، یہ ایسے کیوں ہے؟ تو یہ اپنے اپنے ان کے اسباب ہے کہ کہیں پیش آتا ہے، کہیں زیر آتی ہے، کہیں زبر آتی ہے۔ تو اسی جو پیش ہے اس کو عربی میں جو کہتے ہیں وہ پیش کو رفع کہتے ہیں، رفع، اور نصب بھی، اور اسے ضمہ بھی کہتے ہیں، ضمہ۔ اور جو زبر ہے اس کو نصب بھی کہتے ہیں اور فتح بھی کہتے ہیں، عربی میں اس کے دو نام ہیں۔ اور جو زیر ہے اس کو کسرہ بھی کہتے ہیں اور جر بھی کہتے ہیں، جر۔ تو جر زیر کو کہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی حروف جارہ ہیں یہ 17 ہیں: باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الہ۔ یہ 17 ہیں، لیکن ان میں جو مشہور و معروف زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ الہ استعمال ہوتا ہے، علا استعمال ہوتا ہے، عن استعمال ہوتا ہے، فی استعمال ہوتا ہے، من استعمال ہوتا ہے، با استعمال ہوتا ہے، اس طرح با، کاف بھی استعمال ہوتا رہتا ہے، لام بھی استعمال ہوتا ہے کافی، وہ منظم مسخلا یہ کم استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ جو حروف جارہ ہیں یہ ہمیشہ عربی میں اسم سے پہلے آتے ہیں۔ حروف جارہ اسم سے پہلے، اسم ظاہر یا اسم ضمیر سے پہلے آتے ہیں، اسم ضمیر سے پہلے آتے ہیں۔ اسم ظاہر سے مراد کوئی بھی نام ہے، مثلا زید ہے، بکر ہے، اور ضمیر وہ ہے، اسے انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، جیسے ہوا ہے، ہیا ہے، ان سے پہلے ضمیر استعمال، یہ اس میں ضمیر ہیں، یہ پروناؤن ہے انگلش میں۔
جیسے ہی شی اٹ آئی وہ یو دے، یہ پروناؤن ہے، اس طرح عربی میں بھی یہ پروناؤن ہے۔ اب سب سے پہلے جو با ہے حروف جارہ میں سے، اس کا معنی ساتھ ہوتا ہے، ساتھ۔ اب یہ اسم سے پہلے داخل ہوگی، اسم پر داخل ہوگی، جیسے اللہ ہے، اس سے پہلے ہم نے با لگا دیے تو یہ بن جائے گا باللہ، باللہ۔ اور اگر ہو ضمیر سے پہلے آ جائے گی بے با تو اسے بنا دے گی بہی، اور ہیہ سے آ گئی تو اسے بہا، اور ہم سے پہلے آ گئی تو بہم۔ اور اس با کا معنی عربی میں ساتھ ہوتا ہے، ساتھ۔ جیسے بسم اللہ شریف ہے کہ بسم اللہ، بسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے۔ ساتھ نام اللہ کے۔ یا اس کی اور مثال ہے قتل تو ذئبن بصوت، میں نے بھیڑیے کو ڈنڈے کے ساتھ مار دیا، قتل کر دیا، ڈنڈے کے ساتھ قتل کر دیا۔ تو یہ با کا معنی ساتھ ہے، یہ با ہو گیا۔ اب من، من کا معنی سے ہوتا ہے، من اس کا معنی سے، یہ بھی آئے گا جیسے من المدرسۃ، من المدرسۃ سکول سے، من البیت گھر سے، من البیت گھر سے۔ اس کے بعد فی آتا ہے، من کے انگلش میں اس کو فرام کہیں گے، جو انگلش میں فرام ہے وہ من ہے۔ اور فی ہے، فی کا معنی میں ہوتا ہے، اور انگلش میں یہ ان کے برابر ہے، جیسے فل جیب، جیب کے اندر، پاکٹ کے اندر۔ اور اس کے علاوہ ہے آگے ان، ان کا معنی ہے اباؤٹ، ABOUT، اباؤٹ کے بارے میں۔ جیسے عن المدینۃ لاہور، لاہور شہر کے بارے میں، لاہور شہر کے بارے میں۔ آگے ہے علی، علی یہ انگلش میں آن کے معنی میں ہے، پر، جیسے علی الکرسی، کرسی پر، علی السقف چھت پر۔ اور آگے ہے علا، علا ہو گیا ہے، آگے ہے الا، الا یہ انگلش میں ٹو کے معنی دیتا ہے، کی طرف، کو، جیسے الی المسجد، مسجد کی طرف۔ ذهب الطفل، ذهب
الطفل الی المسجد، لڑکا مسجد کو گیا، مسجد کی طرف گیا۔ تو یہ تھے حروف جارہ، اور یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں۔ اسم کی عربی میں دو نشانی ہیں، ایک تو اسم کے شروع میں الف لام ہوتا ہے، جس بھی لفظ کے شروع میں الف لام ہوگا وہ اسم ہوگا، جیسے الحمد، اس پر یہ اسم ہے، نون ہے یہ، چونکہ اس کے شروع میں، اور دوسرا اس کے آخر میں اگر دو زیر، دو زبر یا دو پیش ہو تو وہ بھی اسم ہوگا، وہ بھی نون ہوگا۔ کتابن، اس پہ ہے، دو پیشیں ہیں، اور رجلن، مرد، ایک کتاب، اور جو ہے کسرہ وہ ہے یدن، ہاتھ۔ تو یہ یہاں پر دو زیریں ہیں، یہاں دو زبریں ہیں، جس کے آخر میں لفظ کے آخر میں دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوگی، وہ بھی اسم ہوگا، اور جو اگر اس لفظ کے شروع میں الف لام ہوگا تو وہ بھی اسم ہوگا۔ تو یہ اسم کی نشانی ہے۔ تو جو بھی حروف جارہ ہیں یہ 17 ہیں، ان میں سے یہ جو مشہور ہیں یہ میں نے ادھر لکھ دی ہیں، سمجھا دی ہیں، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگلا سبق پھر کسی اور موضوع پر ہوگا۔ اللہ حافظ۔